وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ سامعین اساتذہ کرام اور محترم سامعین ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سخن کو لے کر آیا ہوں وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عنوان سے معون ہے۔ سامعین محترم، ویسے تو سیرت کے معنی لغت میں کسی کی کارکردگی اور کارناموں کو احاطہ کرنے کے آتے ہیں، مگر آج تک کوئی مصنف، کوئی محدث، کوئی مفکر، کوئی مورخ، کوئی مدبر، کوئی مقرر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا احاطہ کیا ہو۔ چنانچہ بے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے سیرت کے چند پہلو پر روشنی ڈالوں گا۔ سامعین محترم، میرے آقا کی صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، سیرت میں جمال ہے، سیرت میں کمال ہے۔ میرے آقا کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ ام عائشہ پیغمبر کی رفیقہ، امت کا شفیقہ، اخلاق میں خلیقہ، کائنات میں باصدیقہ، نہایت خوش نصیبہ، خدا کی حبیبہ، باغ نبوت کی عمدہ وہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ سامعین محترم، میرے آقا استاد ایسا ہے، سارے کائنات ان کے شاگرد ہیں، امی ایسا ہے کہ سارے کائنات میں ان کا کوئی استاد نہیں۔ حسین ایسا ہے کہ خدا نے اپنا محبوب بنا لیا۔ حیا اتنے ہیں کہ عرب کی کنواریاں لڑکیاں بھی حیا کا مقابلہ نہ کر سکے۔ لہذا ایسا ہے کہ اکیلا غزوہ حنین میں کھڑے ہو کر کہتا ہے النبی لا کذب ابن عبد المطلب، نرم دل اور مہربان اتنا ہے کہ ساری زندگی اشارہ دینے نے کیا۔ میرے محترم سامعین، میرے آقا کی عجیب سیرت ہے۔ میرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دو چیزیں ہیں، میرے مدنی آقا بہادر بھی ہے، شریف بھی ہے، حسین بھی ہے، باحیا بھی ہے، علمی بھی ہے، استاد بھی ہے۔ مجھے کہنے دیجیے میرے نبی مسکرا کر دیکھے تو جنت کا منظر بن جاتا ہے، غصے میں آ جائے تو جہنم کا منظر بن جاتا ہے، گفتگو کرے تو حدیث بن جاتی ہے، عمل کرے تو شریعت بن جاتی ہے۔ جو ان کے نکاح میں آئے مومن کی ماں بن جاتی ہے، مکے میں آئے تو مکرمہ بن جاتا ہے، مدینے میں آئے تو منورہ جنت بن جاتا ہے، ابو بکر آئے تو صدیق بن جاتا ہے، عمر آئے تو فاروق بن جاتا ہے، عثمان آئے تو ذوالنورین بن جاتا ہے، علی آئے تو حیدر کرار بن جاتا ہے، ابو عبیدہ آئے تو خاتم وحی بن جاتا ہے، ابو اور لٹیرے آئے تو محافظ اور نگہبان بن جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا، کیوں کر ہوا تھا؟ میں عرض کروں، یہ انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی برکت سے آئی تھی۔ یہ تغیر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے بپا ہوا تھا۔ آج بھی وہ ہدایت ربانی دعوت آسمانی موجود ہے، سیرت کے چرچے میں بہت ہو رہے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے بڑے جلوس میں نکل رہے ہیں۔ سرکار انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام عقیدت پیش کرنے میں کوئی کوتا نہیں کی جا رہی، لیکن آج وہ فضا اور ماحول نہیں بننا ہے جو صحابہ کے دور میں تھا۔ چنانچہ اگر آپ وہ فضا اور ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اسی میں ہمارا علاج ہے۔ شاعر کہتا ہے اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے، اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ یہی ہے آج وہ سیرت مصطفیٰ عام ہو جائے، سب سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔